Hello, my dear and near students. Assalamu alaikum. How are you, dears? آج میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے، اور ٹاپک کا نام ہے اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف میٹلز which make them suitable for industrial purposes. میٹلز کی اشکال، ساخت، بناوٹ، شیپ اور خصوصیات، پراپرٹیز which make them suitable، جو اس کو سازگار، مناسب، موزون بناتے ہیں فار انڈسٹریل یوز، کہ میٹلز کو ہم انڈسٹری میں استعمال کر سکے، کنڈکشن کے لیے، مختلف پارٹس بنانے کے لیے، راڈز بنانے کے لیے، شیٹس بنانے کے لیے، وائرز بنانے کے لیے، ڈفرینٹ شیپس کے ٹولز بنانے کے لیے۔ تو اسٹرکچر کی بنیاد پر اور پراپرٹیز کی بنیاد پر ہم میٹلز کو انڈسٹری میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، تین مین پراپرٹیز ہے۔ سب سے پہلا خاصیت یہ ہے، میٹلز ہیو جوائنٹ اسٹرکچرز ایز میٹالک بانڈ از اسٹرانگ ڈیو ٹو وچ میٹلز ہیو ہائی melting point and boiling point values which make them stable۔ اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ میٹلز کے شیپس یا اسٹرکچر جوائنٹ، ویری بگ، اژدہا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کے بگ اسٹرکچر ہوتے ہیں۔ آئرن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے ٹکڑے لوہے کے ہوتے ہیں، اسٹیل دیکھ سکتے ہیں وہ ایلائی ہے میٹلز کا۔ اس کے علاوہ آپ کاپر دیکھ سکتے ہیں، تانبا، زنک جو ٹین کی چادریں ہوتی ہے، یا گھی والا ٹین کا ڈبہ آپ اگزامپل لے سکتے ہیں، وہ زنک ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے میٹلز ہیں، ان میں چونکہ میٹالک بانڈ ہوتا ہے اور وہ ایک اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے، تو اسٹرانگ بانڈ کو کمزور کرنے کے لیے، ویکن کرنے کے لیے، اگر ہم انہیں میلٹ کرنا چاہیں، جب میلٹنگ ہم کرتے ہیں تو بانڈز کو ویک کرتے ہیں تاکہ پارٹیکل آسانی کے ساتھ موو کر سکے، اور جب ہم نے مولٹن سٹیٹ کو ویپرز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو بانڈز کو کمپلیٹلی بریک کر دیتے ہیں، توڑتے ہیں۔ سالڈ ٹو لیکوڈ بانڈز کو ویک کرنا پڑتا ہے، اٹریکشن کو کمزور کرنا پڑتا ہے، اور لیکوڈ ٹو ویپرز بانڈ کو کمپلیٹلی بریک کرنا پڑتا ہے۔ تو اصل میں میٹل ایٹمز کے اندر اسٹرانگ میٹالک بانڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میٹلز کی میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو نارمل کنڈیشنز پر یہ سٹیبل ہوتے ہیں، یہ قیام پذیر ہوتے ہیں، اور اس سٹیبلٹی کی وجہ سے ہم انڈسٹری میں مختلف اشیاء بنانے کے لیے، پارٹس آف مشینری بنانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ انڈسٹری میں تو کافی ساری ہیٹ ہوتی ہے، مختلف پروسیس ہوتے ہیں، اگر میٹلز تھوڑے سے ٹمپریچر پر بھی میلٹ ہو جاتے ہیں یا بوائل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے کام کی نہیں رہ سکتے۔ تو اسی وجہ سے ڈیو ٹو ہائی میلٹنگ پوائنٹ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ، دیز آر اسٹیبل اینڈ دے کین بی یوزڈ فار دی پریپریشن، مینوفیکچرنگ آف ویریس پارٹس آف دی مشینز۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے دا لیئرز۔ میٹلز میں چونکہ ایٹمز کا ایک 3 ڈائمینشنل ارینجمنٹ ہوتا ہے، لیئرز کی شکل میں ایٹمز ارینج ہوتے ہیں، ترتیب پاتے ہیں۔ The layers are able to slide لڑکنا، سرکنا، حرکت کرنا over each others which make the metals to be bent and shaped. This makes them malleable and ductile. They can be drawn into sheets and wires. میٹل کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ میلیبل ہوتے ہیں، ورق پذیر ہوتے ہیں، اس کی شیٹس، اوراق بنائی جا سکتے ہیں۔ جب اس کو ہم گرم کرتے ہیں، پھر پریس کرتے ہیں تو ان کی شیٹ بنائی جا سکتے ہیں۔
اگر میٹلز کو ہم گرم کرتے ہیں اور اس کو لینتھ وائز مشین کے ذریعے کھینچتے ہیں تو ان کی وائرز بھی بنائی جا سکتی ہے. The ability property of metals to form sheets is called malleability and the metals are said to be malleable. ان میٹل کو ہم malleable کہتے ہیں, ورق پذیر کہتے ہیں. And the property or capacity of metals to be drawn into wires is called ductility. اور ان میٹل کو ہم ڈکٹائل کہتے ہیں, تار پذیر کہتے ہیں. تو میٹل ایٹمز جس کی ارینجمنٹ لیئرز شکل کی میں ہوتی ہے, ایک لیئر ہے, دوسرا لیئر ہے, تیسرا لیئر ہے. اب الیکٹران سی یہ الیکٹرانز کا بنا ہوتا ہے, اس میں الیکٹرانز تو حرکت کرتے ہیں, تو دیز لیئرز کین سلائڈ اوور ایچ ادرز. گرم حالت میں یہ لیئر سرک جاتے ہیں, لڑک جاتے ہیں, اپنا پلیس چینج کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے میٹلز کی مختلف شیپس بنائی جا سکتے ہیں. ایک لیئر سرک گیا, دوسرا لڑک گیا, تو لیئرز میں وہ ارینجمنٹ نہیں رہتی پھر, تو ان میٹلز کو پھیلایا جا سکتا ہے, ان کی تار بھی بنائی جا سکتے ہیں. تو جس ڈیزائن بھی ہم نے بنانا ہوتا ہے, شیٹ بنانا ہو, راڈ بنانا ہو, تار بنانا ہو, تو ان شفٹنگ آف لیئرز کی وجہ سے ہم یہ کر سکتے ہیں اور مختلف شیپس کی ٹولز بنائی جا سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے, میٹلز آر گڈ کنڈکٹرز, اچھے موصل ہوتے ہیں آف الیکٹریسٹی, بجلی کی, کرنٹ کی. بیکاز the delocalized electrons can move freely. The delocalized electrons can also transfer energy from one place to another and can conduct thermal or heat energy. یہ پوائنٹ بھی سمجھے, میٹلز گڈ کنڈکٹرز ہوتے ہیں ہیٹ کی بھی اور الیکٹریسٹی کی بھی. بیکاز دا ڈیلوکلائزڈ الیکٹران, وہ الیکٹران جو اپنی جگہ چینج کر سکتے ہیں ان کو ڈیلوکلائز کہتے ہیں. کویلنٹ بانڈ میں الیکٹران پیر دو نیوکلیائی کے درمیان لوکلائزڈ ہوتا ہے, مقامی ہوتا ہے, اپنا پلیس چینج نہیں کر سکتا. لیکن اس کے برعکس اسٹوڈنٹس بات ہو رہی ہے ڈیلوکلائزڈ الیکٹرانز کی. ڈیلوکلائزڈ وہ الیکٹران ہوتے ہیں جو لوکل نہیں ہوتے, ایک جگہ پر ٹھہر نہیں سکتے, موومنٹ کرتے ہیں, اپنا پلیس چینج کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں. وہ الیکٹران سی جو ہم نے پڑھا ہے میٹالک بانڈ میں, تو یہ الیکٹران ڈیلوکلائز ہوتے ہیں. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ موومنٹ آف الیکٹران از کالڈ الیکٹرک کرنٹ. تو ان کی وجہ سے, ان ڈیلوکلائز الیکٹران کی حرکت کی وجہ سے یہ گڈ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی ہوتے ہیں. اب اگر ہم میٹل کو گرم کرتے ہیں, اس کا ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ اس کی کائنیٹک انرجی الیکٹران کی بڑھے گی. الیکٹران تو ایک جگہ لوکل نہیں ہے, ڈیلوکلائز ہے, وہ تو حرکت کرتے ہیں, تو یہ اپنے ساتھ ہیٹ اور انرجی بھی کیری کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. الیکٹران کے درمیان کولیجن بھی ہوتا ہے, تو یہ انرجی کا ٹرانسفر کا سبب بنتا ہے. تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ڈیلوکلائزڈ الیکٹران کین آلسو ٹرانسفر انرجی فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ انرجی لے جا سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں, منتقل کر سکتے ہیں. سو یہ تھرمل یا ہیٹ انرجی کے ٹرانسفر کا ایک ذریعہ بھی ہے. تو اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ میٹلز آر گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ. یہ ہیٹ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں اور الیکٹریسٹی بھی کنڈکٹ کرتے ہیں ڈیو ٹو موبائل الیکٹرانز. اب آتے ہیں اس شیپ کی طرف. میٹلز میں چونکہ 3 ڈائمینشنل ارینجمنٹ ہوتا ہے ایٹمز کا, تینوں سمت میں ایٹمز ارینج ہوتے ہیں, ایکس ایکسس میں, وائی ایکسس میں اور زیڈ ایکسس میں ایک پراپر ترتیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے. تو اب جب ہم اس میٹل کو گرم کرتے ہیں, یہاں میں نے لکھا ہے اسٹرانگ فورسز آف اٹریکشن بٹوین کیٹائنز اینڈ الیکٹران, مطلب نیوکلیائی آف میٹل ایٹمز اینڈ الیکٹران سی, اسٹرانگ اٹریکشن ہوتا ہے. جب ہم اس میٹل کو گرم کرتے ہیں, اس کے بعد فورس اپلائی کرتے ہیں, پریس کرتے ہیں,
بیٹ کرتے ہیں مطلب مارتے ہیں ہتھوڑے سے یا کسی اور چیز سے تو یہ لیئر سلائڈ کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں لیئرز، یہ 2 لیئرز یہاں تھی اور یہ 2 لیئر یہ بھی یہاں پر تھی، لیکن یہ سرک گئی، یہ لڑک گئی، انہوں نے مومنٹ کی تو لیئرز اس کے اندر بگاڑا گیا. یہ شیٹر بھی ہو سکتے ہیں. یہ پراپر ارینجمنٹ فورس اپلائی کرنے سے یہ دیکھیے یہ ارینجمنٹ اس میں گڑبڑ آ گئی، یہ اب پراپر ارینجمنٹ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جب یہ لیئر اور سرک جاتا ہے اور تو اس کے ساتھ آگے لینتھ وائز اٹیچ ہوتا ہے اور ان کے تار بنائے جا سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ الیکٹرانز موونگ بٹوین کیٹائنز، یہ کیٹائنز ہے میٹالک نیوکلیائی ہے، چونکہ اس کی لوزلی ہیلڈ الیکٹران یہاں پر ہیں. وہ تو الیکٹران پول میں چلے گئے ہیں، انہوں نے تو الیکٹران گیس بنایا ہے، الیکٹران سی بنایا ہے. اب یہ الیکٹران ڈی لوکلائز ہے تو یہ یہاں سے آتے ہیں یہاں آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں آتے ہیں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. تو یہ الیکٹران ڈی لوکلائز ہے، یہ فری مومنٹ کرتے ہیں. جب بھی ہم اس کو کرنٹ دیتے ہیں تو ایک الیکٹران دوسری کو ریپل کرتا ہے، مومنٹ کرتا ہے، اور اس مومنٹ آف الیکٹران کی وجہ سے یہ کرنٹ کو آگے لے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے انڈسٹریز میں ان کو بطور الیکٹریکل کنڈکٹر استعمال کرتے ہیں. بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے میٹلز کا استعمال ہم کرتے ہیں. بجلی کی جو وائرز ہے کمبوں میں اوپر جس میں الیکٹریسٹی سپلائی ہوتی ہے وہ بھی میٹلز کے بنے ہوتے ہیں. تو وہ الیکٹران کی مومنٹ کی وجہ سے وہ الیکٹریکل انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹران جب مومنٹ کرتے ہیں تو ان الیکٹران کو ختم ہونا چاہیے. یہ ایک وائر ہے، اس میں الیکٹران ہے، تو یہ جب حرکت کرتے ہیں تو میٹل کو تو ختم ہونا چاہیے نہیں. جتنے الیکٹران یہ مطلب آگے جاتے ہیں اتنے الیکٹران ٹرانسفارمر سے آتے ہیں. ایک الیکٹران آ گیا تو اس نے دوسری کو پش کیا، تیسری کو پش کیا، وہ آگے نکل گیا. ایک الیکٹران نکل گیا، ایک آ گیا. اب دوسرا الیکٹران آ گیا، دوسرا نکل گیا، تیسرا نکل گیا تو اس کی جگہ کوئی اور الیکٹران لے لے گا. وہ ٹرانسفارمر سے الیکٹران آتے رہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ دیز ور آل اباؤٹ دی پراپرٹیز اینڈ اسٹرکچر آف میٹلز، جس کی بنیاد پر ہم میٹلز کو انڈسٹری میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس، اگر ویڈیو آپ کی مدد کر رہی ہے، آپ کی بھلائی کے لیے ہے، آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹس کرنا، لائک کرنا اور یہ چینل سبسکرائب کرنا. اگر آپ نئے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ دوسرے لڑکوں کو یہ پہنچ سکے، وہ بھی فائدہ حاصل کر سکے. بخل سے کام نہیں لینا، کنجوسی سے کام نہیں لینا. ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں فری آف کاسٹ، تو اس کو آگے پھیلانا آپ کا کام ہے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. تھینکس الاٹ.